لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرماتے ہیں. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبر، نبی، رسول کسی بھی قوم کے ہوں، جب تک وہ اپنی قوم میں رہتے ہیں قوم محفوظ ہوتی ہے. قوم کی نگہبانی اور نگرانی وقت کے پیغمبر کرتے ہیں. کہیں چھوٹی، درمیانی اور بڑی خطا ہوتی ہے، پیغمبر کی نگاہ اس پر ہوتی ہے اور پیغمبر اس کی اصلاح فرماتے ہیں. ایک صحابی آئے، نماز پڑھی اور پڑھ کر جانے لگے. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: صلی فإنک لم تصلی. نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. نماز میں کچھ کوتاہی، کمی بیشی رہی ہوگی، آپ نے اصلاح فرمائی. پیغمبر کے رہتے ہوئے غلط نماز نہیں ہو سکتی. آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی اپنے مکان کا قبہ تعمیر کر رہے تھے، گنبد بنا رہے تھے. آپ نے کوئی فتویٰ صادر نہیں فرمایا، آپ نے اس کی کوئی وعید، برائی، مذمت بیان نہیں فرمائی. لیکن صحابہ کرام چشم نبوت کے مزاج کو، نگاہ نبوت کے مزاج کو، نبی کے آنکھوں کے اشاروں کو پہچاننے والے تھے.
اور وہ صحابی گئے، سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، انہوں نے گنبد کو گرا دیا۔ روحانی کسی قسم کا کوئی فتنہ کسی پیغمبر کی موجودگی کے اندر آ بھی جاتا ہے تو پیغمبر نگران ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، واچ کرتے رہتا ہے، اس فتنے کو امت میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے خدا بناؤ اور میری امی کو خدا بناؤ؟ عیسائی جو آپ کو مانتے ہیں، ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، خدا کے 3 حصے ہوئے، اس میں ایک حصہ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت بیوی مریم کو، یہ آپ نے بات کہی أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي إِلَٰهًا وَأُمِّي، مجھے اور میری اماں کی پوچھ آپ نے کہی؟ اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ بات کہی نہیں چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ آپ سے کوئی بات جھٹی چھپی نہیں ہے، ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں، پچھلا بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، اگلا بھی جانتے ہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کیا چاہتے ہیں میں حقیر بندہ میں نہیں پہچان سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انتر رقیبہ، اے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو اب بلانے کے بعد عالم برزخ میں جانے کے بعد آپ کے اٹھائے جانے کے بعد قوم کیا کر رہی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ شوہر ہے، بیوی کو نان نفقہ دے رہا ہے، کپڑا دے رہا ہے، حقوق ادا کر، مرنے کے بعد کیا معاملہ؟ موت کے بعد 10 سال بعد 100 سال بعد کوئی بیوی اپنے خاوند کے تعلق سے عدالت میں شکایت کرے میرا شوہر نام نفقہ نہیں دیتا، کپڑا نہیں دیتا، حقوق ادا نہیں کرتا، کنتو وانتر رقیبہ نہیں، جب تک تھا تو میں ذمہ دار تھا، اور میرے چلے جانے کے بعد قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا انتر رقیبہ، ذمہ داری مجھ سے ہٹ گئی، میں عالم برزخ میں رہتے ہوئے، عالم سما آسمانی دنیا میں رہتے ہوئے، پھر کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول نہیں تھا اور ایسا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا کہ میں اس قوم کو کنٹرول کر سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ تم میری پوجا نہ کرو اور میری امی کی عبادت نہ کرو۔ میرے رہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں کہا، اگر کہا ان کنت قلتہ فقد علمت، آپ جاننے والے ہیں۔ یہ لفظ انتر رقیبہ، اس سے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ پیغمبر جب تک رہتا ہے پیغمبر قوم کی نگرانی کرتا ہے۔ آقا بازار میں گئے، گیہوں کا بیپاری، اناج اور غلے کا بیپاری فروخت کر رہا تھا، اوپر سوکھے اور فرسٹ کوالٹی کا اناج رکھا ہوا تھا اور اندر بھیگا اناج رکھا ہوا تھا تاکہ تول بڑھے۔ آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہماری ذات میں اور برادری میں نہیں۔ نگران تھے آقا، بازاروں کی نگرانی، عورتوں کی نگرانی، جوانوں کی نگرانی، شوہروں کی نگرانی، محلے کی نگرانی، پڑوس ممالک۔ پیغمبر جب تک رہتا ہے پیغمبر نگران ہوتا ہے۔ کتنے آتے بھی ہیں
ایک سیکنڈ کے اندر پیغمبر نور نبوت سے، اپنے جلال نبوت سے اور اپنی نبوت کی کرنوں سے اور ان کی شعاؤں سے اس فتنے کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے زمانے میں مدعیان نبوت جھوٹے نبی پیدا ہوئے اور کہاں کمپرومائز کرنا چاہا، آدھی نبوت آپ کی، آدھی نبوت ہماری، ایک پل بھر کے لیے وہ فتنہ سر نہیں اٹھایا اسود عنسی کا۔ پیغمبر رقیب ہوتا ہے، پیغمبر نگران ہوتا ہے، پیغمبر واچ کرتا ہے، کسی بھی دروازے سے، داخلی، خارجی، انٹرنل، ایکسٹرنل، کسی دروازے سے آتے ہیں فتنے، پیغمبر پل بھر کے اندر ایک فتنوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بنو اسرائیل نے بچڑے کو بنا لیا، گائے کے بچے کو۔ شیطان اس کے پیٹ میں چلا گیا، آواز کرتا تھا، وہ اس کی پوجا میں لگ گئے۔ پیغمبر حیات تھے موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے اس کو آگاہ کیا، اس فتنے کو بتایا، اور وہ فتنہ وہیں دب گیا۔ پوری تاریخ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پیغمبر کے جانے کے بعد کتنے داخلی خارجی آ جاتے ہیں، آنے والا پیغمبر ان کی اصلاح کر دیتا ہے، نیکسٹ پیغمبر، آنے والے پیغمبر اسے ختم کر دیتے ہیں۔ سوال یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر آنے والے نہیں، جب تک آپ تھے کیا مجال تھی کہ زمین سے، آسمان سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، مردوں سے، عورتوں سے، مال سے، فقر و فاقے سے، بادشاہت کی گدی سے، حکمرانوں سے، محکوموں سے، کیا مجال کہ فتنہ آئے پل بھر کے لیے رکے؟ امام الانبیاء ہے آپ، پل بھر کے اندر وہ فتنہ جل کر خاک ہو جاتا تھا اور بھسم ہو جاتا تھا۔ سوال یہ، آقا نہ تو ہمیشہ رہیں گے، آقا اپنے فریضہ نبوت کی تکمیل کے بعد اللہ کو پیارے ہو کر چلے گئے۔ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تک ہم نے جو باتیں پہنچائی ان کو آپ قوم تک پہنچا دیجیے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا الا هل قد بلغت، کیا کہا گیا؟ بلغ، پہنچائیے۔ آپ نے خطبے میں کیا فرمایا؟ الا هل قد بلغت، کیا میں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا قد بلغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے کہ فریضہ نبوت کو میں نے مکمل کر دیا۔ اور جب مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب سوال یہ کہ فتنے جو آتے تھے، ان فتنوں کو وقت کا نبی اور وقت کا پیغمبر ان فتنوں کا تدارک کرتا تھا اور ان کا ڈیفینس کرتا تھا اور ان کو جلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا تھا۔ آقا کے بعد قیامت تک کے لیے ان فتنوں کے تدارک کے لیے، ان فتنوں کو جلانے کے لیے، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آقا کی نبوت اور آقا کی رسالت کے بدل کے قائم مقام اللہ نے اس امت میں کیا چیز رکھی؟ آقا چلے گئے اور آقا گئے، خوب سمجھیے بات کو۔ پیغمبر جاتا ہے، پیغمبر اپنے ساتھ نبوت اور رسالت لے کر چلا جاتا ہے۔ پیغمبری کو وارث بنا کر کسی کو نہیں لے کر جانا کہ آقا چلے گئے، ابو بکر صدیق اب پیغمبر ہو گئے، الیاذ باللہ، عمر فاروق ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ آقا گئے، آقا کے ساتھ آقا کی پیغمبری، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت آپ کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن
فتنے ہیں کہ باقی؟ آزمائشیں ہیں کہ باقی؟ تو اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا، پہلے فتنے آتے تھے، اگلا پیغمبر ان فتنوں کا انتم سنسکار کر دیتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، آقا کے غلام بن کر آئیں گے۔ اس شان پیغمبری کا بدل کیا ہے؟ جو کام پیغمبر کر سکتے تھے اب وہ کام کس سے ہو سکتا ہے؟ مدرسے والے کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، خانقاہ والے کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چراغ کا فانوس جو بنایا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس نبی کے مشین کا، اس نبی کے فریضے کا بدل بنایا۔ بدل کا لفظ دیکھیے، سنیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبروں کو نبوت دے دی، کہ صحابہ کرام کو نبوت دے دی، صحابہ کرام کو رسول نہ۔ کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے، جسم بھر پھوڑے ہیں، پیٹ ہے، خون نکل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، دشمن کے قبضے میں ہے، سواری میں ہے، پانی نایاب ہے، یا اتنا ہے کہ پیے تو وضو نہیں، وضو کرے تو پیے نہیں، تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم وضو نہیں، وضو کا بدل ہے۔ آپ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے، عمرہ کو تشریف لے گئے، آپ نے اپنے بھائی کو، اپنے والد بزرگوار کو گھر کا نگہبان بنا کر گئے آپ، تو آپ کا بدل ہے وہ، آپ نہیں ہے وہ۔ آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں، تو جس کو آپ نے بدل بنایا وہ آپ کی بیوی کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتا، صرف بدل ہے۔ بجلی کا بل بننے کے لیے، راشن لانے کے لیے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے بدل ہے، مقام نہیں ملا اس کو بیوی کے شوہر ہونے کا، اولاد کے باپ ہونے کا، کہ کل ہمارے مرنے کے بعد وراثت کے احکامات وہ جس کو ہم نے بدل بنایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بدل اور ہے، قائم مقام اور ہے، اور وہ مقام اس میں آنا اور ہے۔ میں امام ہوں، میری غیر موجودگی میں جو امامت کرے گا اس کے احکامات وہی ہے۔ یہ نہیں کہ نائب امام ہے، چلو بھائی اس کے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جائیں، اس کے سجدے سے پہلے سجدے میں چلے جائیں۔ بھائی ہمارے امام صاحب تھوڑی نہ ہے، یہ قائم مقام ہے، بدل نہیں ہے۔ قائم مقام اور بدل میں فرق یہ ہے کہ قائم مقام کے احکامات وہی ہیں جو اصل اس کا آدمی ذمہ دار تھا، اور بدل کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کی پیغمبری کے لیے نبی کی نبوت کا بدل قائم بنایا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمائے، بالکل آپ کی حیات تک دنیا میں امن، شانتی، سکون تھا۔ یمن سے، ہرا سے ایک عورت زیور پہن کر مکہ مکرمہ تک رات کی تنہائی میں آتی، کسی کی مجال کے اس کے زیور پر ہاتھ ڈالے، اس کی عفت پاک دامنی کی طرف کوئی برا خیال کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو اور تمام آنے والے برے حالات کو ختم کر کر جب گئے تو دنیا میں امن تھی، اور دنیا میں شانتی تھی، اور دنیا میں سکون تھا، اور لوگ راحت کی سانس لے رہے تھے۔ پردہ فرمایا، بجلی جاتی ہے، آپ یو پی ایس آن کرتے ہیں، بجلی جاتی ہے، آپ جنریٹر آن کرتے ہیں، بجلی جانے اور جنریٹر آن کرنے کے درمیان ایک جھٹکا لگتا ہے کھٹک سے، پیغمبر کے جانے کے بعد اور صحابہ کرام کے اوپر یہ بدل کی ذمہ داری آنے تک اقوام عالم میں زمین میں اللہ کی ایک جھٹکا لگا،
لوگ مرتد ہونے لگے، ارتداد کا دورہ ہونے لگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے جلال و جلال کے خوف سے جو منافقین سہمے ہوئے تھے، آپ کے پردہ پردانے کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور انہوں نے دعویٰ کیا قالوا انا معکم، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جا کر ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے اور ہم ان کے ساتھ جھگڑا کرنے والے تھے، انما نحن مستہزئون۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا گیا، یہاں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے زمانے میں ایک رکعت سنت کے خلاف نہیں ہوتی تھی، پردہ فرمانے کے بعد زمین سے برساتی مینڈکوں کی طرح کتنے ابلنے لگے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسند خلافت پر آپ جانشین ہوئے، متوکل ہوئے، ہر طرف ہر جگہ کتنے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو آپ کو کمانڈر بنا کر آپ نے لشکر روانہ کیا تھا، وہ منزل پر جانے سے پہلے آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت صحابہ کرام نے کہا آقا کے جانے کا غم امت کو ہے اور آپ جو ہے لشکر بھیج رہے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، یہاں روم کی طرف اور یہاں مرتدوں کی طرف اور یہاں مانعین زکوٰۃ کی طرف کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم یہ کتنے ابلنے لگے۔ نبی جو رقیب تھا، نبی جو نگہبان تھا، واچمین کے ہٹتے ہی چور کارخانے پر ڈاکہ ڈالنے لگے اور چوری کرنے لگے، اور یہ ٹرن اوور اور یہ جو تبدیلی آئی، نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں جب صحابہ کرام پر آئی تو وہ آنے اور منتقل ہونے کے درمیان یہ کتنے زمین سے نمودار ہو گئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی وہ تیاری کی تھی اور ان کی وہ مشق کروائی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیتیں دی تھی کہ خدا نہ کرے اگر اتنے کا ایک فتنہ ہمارے زمانے میں آتا تو ہم اس کو دور کرنے کے لیے اور اسے دفع کرنے کے لیے لاکھوں لوگ لگتے، برسوں لگتے، فتنہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام تھے، نبی کی تیار کردہ قوم تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کا بدل بنایا تھا، اور ان میں وہ لچک دی تھی، وہ طاقت دی تھی، وہ قوت دی تھی کہ انہوں نے ان فتنوں کو آن کی آن میں دفع کر دیا۔ جانتے کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہنے لگے ہمیں یہ دھرم پیارا ہے، کہنے لگے یہ طریقہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمی جلیل القدر بہادر فرمانے لگے صدیق کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں مجاہدوں کو بھیج رہے ہیں، یہاں نیام سے تلوار نکال لی، یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مدینہ طیبہ خالی ہو کر کتوں سے بھر جائے، ابو بکر صدیق جب تک آقا کے اس مشین کو پورا نہیں کرے گا خاموش نہیں کرے گا۔ جس کو کہتے ہیں ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، ایک مخلوق کے اندر سب سے زیادہ نرم دل، لیکن جب اسلام کا معاملہ آیا، جب دین کا معاملہ آیا اور جب آپ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا تو اسلامی احکامات کے اندر آپ سے سخت اس سرزمین کے اندر کسی اور کو نہیں دیکھا گیا۔ پورا مدینہ طیبہ یہ الفاظ ہے روایت کے کہ کتوں سے بھر جائے یعنی سارے شہید ہو جائیں تب بھی ابو بکر نبی کے مشین کو پورا کرے گا اور نبی کے اس کام کی تکمیل کرے گا۔ اتنے آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ٹیم تھی یہ ٹیم بدلتی، یہ جو ٹیم تھی حضرات صحابہ کرام کی، یہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مشعل راہ بنایا۔ ایسے نہیں پیدا ہو گئے صدیق، فاروق، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، زنیرہ، سمیہ، ام ہانی، یہ ایسے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں جیسے کمہار اگر برتن بناتا ہے تو ایسا نہیں کہ ندی کے پاس گیا، ریت آئی تو اس سے برتن بنانے لگا،
اور سمندر کے پاس گیا، وہاں مٹی آئی، اس سے بنانے لگا۔ کمار پرکھتا ہے، جانچتا ہے، یہ مٹی برتن کے لائق ہے۔ اللہ نے اربوں خربوں قیامت تک کی نسل انسانی کو جانچا کہ اس میں صداقت کے لائق ابو بکر صدیق ہے، اس میں عدالت کے لائق عمر فاروق ہے، اس میں حیا کے لائق عثمان غنی ہے، اس میں شجاعت کے لائق خالد ابن ولید ہے، اس میں معزلی کے لائق بلال حبشی ہے۔ یہ وہ ٹیم تھی جس ٹیم نے وہ کام کیا جو پچھلے پیغمبر کیا کرتے تھے اور پچھلے نبی کیا کرتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتنوں کی دفاع کرنے اور ڈیفنس کرنے کی جو ذمہ داری تھی، اللہ نے وہ ذمہ داری حضرات صحابہ کرام کے اندر منتقل فرما دی۔ اب یہی صحابہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی آئے گا کہے گا ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث 100 سال بعد بھی ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے۔ کوئی کہے گا ہمیں قرآن اور حدیث تو کافی ہے، ہم فقہ کو نہیں لیں گے، امام کو نہیں مانیں گے اور اجماع کو نہیں مانیں گے، قیاس کو نہیں مانیں گے۔ صحابہ کرام قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب نبوت کی، آپ کے رسالت کی شمع کی 1.25 لاکھ کرنیں اسرافیل علیہ السلام کے سور تک، ان کرنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھیلا دیا اور کہا کہ جو نبی کے توہین کرنے والے کی سزا ہے وہی سزا صحابہ کرام کے توہین کرنے والے کی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم، ان سے محبت کرنا میری محبت کی وجہ سے ہے، ان کو ڈاؤن کرنا، ان کے مقام کو گھٹانا۔ ارے صحابی تو تھے، انہوں نے 3 طلاق کو 3 طلاق کہا۔ عثمان غنی ہی تو تھے جنہوں نے دوسری اذان کو جاری کیا۔ عمر فاروق ہی تو تھے جنہوں نے 20 رکعت کرا لی۔ اللہ اکبر، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ امت اور نبوت کے درمیان کی کڑی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کاندھوں پر وہ ذمہ داری دی کہ نبی جب تک رہتا تھا وہ رقیب رہتا تھا۔ یہ رقابت کی ذمہ داری اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو دی۔ اسی لیے ان کی عظمت اور ان کا اکرام اور احترام ایسا ہی ضروری ہے جس طرح پیغمبر کا اکرام اور احترام ضروری ہے۔ پیغمبر کے احترام اور پیغمبر کا اکرام کرنے والے مجرم کی جو سزا ہے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے، صحابہ کرام کو گرانے والے، صحابہ کرام کی تذلیل کرنے والے، اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اس امت کے اندر 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، کیا ہے صحابہ کو نہیں مانتا، گالیاں دیتا ہے، اور جیسے کلمہ پڑھ کر ہم مومن ہوتے ہیں وہ صحابی کو گالی دے کر کیا بنتا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ان کو واصل جہنم کرے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو صحابہ کی نہیں مانتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کی جماعت کے اندر کتنی تحریکیں ہیں جو صحابہ کرام کی نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت، دیوبندی، تبلیغی، یہ جو مکتبہ ذکر ہے یہ صحابہ کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی بھی مانتا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ غور کریں، ایک علمی بات ہے، آپ حضرات کو شعلہ بیانی، زور بیانی اور پھر امریکہ کی گالیاں جب تک نہ یہ مزاج بن چکا ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا۔ ذرا آئے اللہ کے کلام میں غور کریں، زبان کو کس نے بنایا؟ ہم جو اردو بولتے ہیں یہ زبان کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ انگریزی اللہ نے دی، کنڑ، وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی کہ میں نے زبان دی ہے۔ کوئی عربی، کوئی ایرانی، کوئی کنڑ، کوئی تمل، کوئی ملیالم، یہ ہے۔ ان زبانوں کی بادشاہ زبان کون سی ہے؟ عربی زبان۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، قرآن عربی، آقا کی زبان عربی،
اور جنتیوں کی زبان عربی سب سے مالدار زبان، سب سے مکرم زبان، سب سے محترم زبان اور سب سے قیمتی زبان اس دھرتی پر اگر کوئی ہے وہ عربی زبان ہے۔ آپ سیکھیے گا عربی زبان، بڑی میٹھی، بڑی لذیذ، بڑی شیریں، اور دنیا میں سب سے گھٹیا زبان۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان جس زبان کا دیوانہ ہے اور جسے حاصل کر کر سمجھتا ہے کہ میں نے تیر مار لیا، سب سے بھیکمتی زبان اور فقیر زبان انگریزی زبان ہے۔ ایران کا ایک لفظ لے لیا، اردو کا ایک لفظ لے لیا، عربی کا ایک لفظ لے لیا، یہ بھکاری زبان ہے، بھکاری، یہ مستحق زکات ہے، اس کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اور عربی زبان صاحب نصاب ہے، وہ تمام دنیا کے لینگویجوں کو الفاظ فراہم کرتی ہے، جنتی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ عجیب اس کے اندر کشش ہے اور وہ لچک ہے کہ دنیا کی کسی اور زبان کے اندر نہیں۔ سیکھیں آپ پانی کو کیا کہتے ہیں، چلنے کو کیا کہتے ہیں، بیگم کو کیا کہتے ہیں، اولاد کو، موٹی موٹی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ کلام پاک کی وہ صورتیں الم تری کیف فعل لیلا اور پھر والعصر انا اعطینا، ترجمہ یاد کریں آپ، انا اعطینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ عربی زبان بھی آئے گی، معنی بھی آئے گا، اور نماز پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ترجمہ رہ کر نماز کا لطف بھی بڑھے گا اور نماز کی کیفیت بھی بڑھے گی۔ آیات عذاب آئیں گے، رونا آئے گا، جنت کے تذکرے آئیں گے، رونا آئے گا، اے اللہ کیا ہم ایسی جنت پہ پھر سکتے ہیں، مزہ آئے گا، نماز کی لذتیں بڑھیں گی۔ انسان روتا ہے۔ انگریزی زبان کے اندر ایک ہی لفظ ہے کرائم، لیکن کئی وجہوں سے اس کا رونا ہے۔ ایک مگرمچھ کے آنسو ہے جو ریاکاری کا رونا ہے، بلا وجہ رو رہا ہے ہاں 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 بول کر، اور ایک رونا ہے غم کی وجہ سے، اور ایک رونا ہے جیل میں تھا رہا ہوا، طویل سفر کو گیا، ماں سے ملا، لپٹتے ہی رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آنسوؤں کی کیفیت الگ الگ ہے۔ آنسو جو گرتے ہیں خوشی کے گرتے ہیں، غم کے گرتے ہیں، اور جدائی کے گرتے ہیں، ملن کے گرتے ہیں۔ یہ عربی زبان ایسی ہے، ہر ایک کے لیے الگ لفظ اس نے کہا۔ اللہ کی خشیت کے لیے جو آنسو گرتے ہیں الگ لفظ کہا، محبوبہ کے وصال پر خوشی کے آنسو گرتے ہیں الگ لفظ کہا، ماں کے مرنے پر آنسو گرتے ہیں الگ لفظ کہا، اور انگریز ایک لفظ کہہ دیتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عربی زبان ہر چیز کے لیے، ہر مرحلے کے لیے، انگریزی میں بچے کو بچہ چائلڈ کہہ ہے، لیکن عربی زبان میں رینگتا ہے الگ لفظ، طفل کہیں گے، ولد کہیں گے، شباب کہیں گے، شیخ کہیں گے، حرم کہیں گے، کئی مراحل، کئی اسٹیج ہیں۔ اس میں بچہ، جوان، بوڑھا اردو میں، انگریزی میں 2-3 لفظ، بڑی وسیع الجرب صاحب نصاب زبان، اور اس کو بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اب آگے بڑھو، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، حضرات صحابہ کرام، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے الفاظ استعمال فرمائے۔ جس عربی زبان میں ہر قسم کے آنسو کے لیے الگ الگ لفظ ہے، غم کے آنسو، خوشی کے آنسو، کیا اس اللہ کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ جو پیغمبر کے لیے لفظ استعمال کیا وہی لفظ من اللہ نے ان صحابہ کرام کے لیے، ان صحابہ کے مراتب اور ہیں۔ حضرت بلال کا جو مرتبہ ہے، حضرت صدیق کا مرتبہ، لیکن صحابی ہے، مجموعے صحابہ کے لیے وہی لفظ، وہی حرف جو پیغمبر کے لیے استعمال کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ کے لیے وہی لفظ استعمال کیا۔
جمعہ کے عربی خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، درود کے رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے. یہ ہے آیت. یہی سلام کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا. والذی یصلی علیکم وملائکہ، یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو سلام بھیجتے ہیں. الفاظ اللہ پیدا کرنے والا. یہ کچھ تو بات ہوگی کہ جو لفظ اللہ نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے تقدس ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا مقام بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی سیم لفظ استعمال کیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ کی آیت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اتنا دے گا. فَتَرْضَىٰ، راضی ہو جائیں گے آپ. راضی کا لفظ استعمال کیا پیغمبر کے لیے، صحابہ آتا ہے کے لیے آتا ہے. وَلَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ان کو ایک ایسی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ پہنچائے گا، یرضون، یہ اس سے راضی ہو جائیں گے. پیغمبر کے لیے راضی کا لفظ استعمال کیا، آپ راضی ہو جائیں گے. پھر صحابہ کرام کے لیے وہی بات استعمال کی. قرآن میں کہا وَيُتِمُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ، اللہ وہی ہے جو آپ پر اپنی نعمتیں پورا کر رہا ہے. نعمت کا لفظ استعمال کیا اور صحابہ کرام کو کہا اليوم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے نعمت کو پورا کر دیا. واقعہ کہا وَيُتِمُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت میں تم پر پورا کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا اليوم اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ کیا کہا آقا کے تعلق سے؟ صحابہ کو کہا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تمہیں وہ علم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے. علم کا لفظ ادھر، علم کا لفظ ادھر. نعمت کا لفظ ادھر، نعمت کا لفظ ادھر. رضا کا لفظ ادھر، رضا کا لفظ ادھر. اور آگے بڑھو. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ شرح کہتے ہیں کھولنے کو، کسی چیز پر کانفیڈنس، اطمینان کرنے کو. آج جمعہ ہے، ہمیں اطمینان ہے. آج ہم مسجد نورانی میں بیٹھے ہیں، ہمارا یقین ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ ہم نے آپ کے سینے الم نشرح لک صدر، اے محمد ہم نے آپ کے سینے کے اندر کانفیڈنس نہیں دیا، اطمینان نہیں دیا. تو اللہ نے وہی لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. کیا اللہ وہ نہیں ہے جس نے اپنے صحابہ کرام کو شرح صدر کیا؟ شرح صدر ادھر اور شرح صدر ادھر. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی دی. فتح کا لفظ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، صحابہ کرام کو کہا کہ ہم نے آپ کو بدلے میں فتح قریب دی. کتنا میں کلام پاک آپ کے سامنے رکھوں، میرا اللہ کیا قادر نہیں تھا کہ الفاظ بدل کر صحابہ کا مقام بتاتا؟ علم کو علم، رضامندی کو رضامندی، شرح صدر کو شرح صدر، فتح کو فتح. میں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جو لفظ اللہ نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا وہ لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا. تو ہم مجبور ہیں کہ یہ صحابہ کرام بدل نبوت ہیں، یہ صحابہ کرام بدل رسالت ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بدل بنایا کہ جو کام پیغمبر رقیب بن کر کیا کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے کانوں پر وہ ذمہ داری دی کہ قیامت تک تم مشعل راہ ہو. سورج کو کوئی آنکھ ڈال کر نہیں دیکھ سکتا. 12 بجے آپ دیکھیے گا، اپریل میں، مئی میں، جون میں آنکھیں چنیا جائیں گی. ندی کو آنکھ ڈال کر کوئی نہیں دیکھ سکتا، آنکھیں چنیا جائیں گی، گھر بڑھا جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شمع نبوت اور اس شمع رسالت کی کرنوں کو تقسیم کر دیا صحابہ کرام نے. کسی نے شجاعت لے لی،
کسی نے علم لے لیا، کسی نے حیا لے لی، کسی نے اذان لے لی، کسی نے منبر لے لیا، کسی نے مصلی لے لیا، کسی نے تعلیم لے لی، کسی نے جہاد لے لیا، کسی نے تبلیغ لے لی، کسی نے خانقاہ لے لی، کوئی مکتب لے لیا، کوئی صفہ لے لیا، کوئی دار ارقم لے لیا، کسی نے نبی کے ظاہر کو لیا، کسی نے نبی کے باطن کو لیا، کسی نے نبی کی تلاوت کو لیا، کسی نے نبی کی تلاوت کے ترجمے کو لیا، کسی نے تفسیر کو لیا۔ زید ابن ثابت مفتی تھے مدینہ طیبہ کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فقیہ تھے، فقہ کے مسائل بیان کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ساری شانیں ہم جمع نہیں کر سکتے۔ کسی نے رفع یدین کو لے لیا، کسی نے رفع یدین نہ ہونے کو لیا، کسی نے آمین بالجہر کو لیا، کسی نے آمین بالسر کو لیا، کسی نے ناک کے اوپر ہاتھ باندھنے کو لیا، کسی نے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کو لیا، کسی نے قرات کرنے کو لیا امام کے پیچھے، کسی نے نہیں لیا۔ یہ نور نبوت کی کرنیں ہیں، ان کرنوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کرنوں کو حضرات صحابہ کرام نے تقسیم کر دیا۔ اللہ نے اس دین کو دنیا میں رائج کرنے کا ایک نظام بنایا، ایک سلسلہ، ایک کڑی بنائی۔ اللہ ڈائریکٹ مخلوق تک کلام کو نہیں پہنچایا، پہلے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ کیا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے، کوئی ڈاؤٹ کر سکتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے پاس سے اللہ کا کلام لے کر پیغمبر تک پہنچانے کے اندر کوئی انہوں نے خطا کی، کوئی بھول کی؟ جیسے جبرائیل علیہ السلام مضبوط ہیں اپنی ذمہ داری کے اندر، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ آپ کے لیے کہا گیا کہ یہ قوت والے، ایسی قوت والے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھائیں گے اور پٹک دیں گے، اور اتنی وسعت والے ایک پر پھیلائیں گے مشرق تک اور دوسرا پر پھیلائیں گے مغرب تک۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، کوئی انکار کرے گا؟ آج تک کسی فرقے نے کہا کہ جبرائیل نے سوائے کیا کتوں کے علاوہ، ان حرامیوں نے کہا کہ جبرائیل نبوت کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے پیغمبر تک پہنچانے کے لیے، حضرت علی تک، اور غلطی سے راستے کے اندر غلط بورڈ دے کر آقا کے پاس آ گئے۔ یہ حرامی کتے کہتے ہیں، اسی لیے ان کا اصل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ، یہ اصل کلمہ۔ کوئی بھی باطل فرقہ اختلاف دو قسم کا ہے، اختلاف اعمال کا، یہ اعمال کا اختلاف صحابہ میں بھی ہے، صحابہ رفع یدین کرتے تھے نہیں کرتے تھے، آمین زور سے بولتے تھے آہستہ بولتے تھے، امام کے پیچھے قرات کرتے تھے نہیں۔ اعمال کا اختلاف عذاب نہیں ہے، رحمت ہے۔ کوئی کان کی لڑکی تک، کوئی مونڈے تک، اور کوئی سینے تک ہاتھ اٹھاتا تھا، یہ عمل کا اختلاف ہے۔ عمل کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اور ایک اختلاف عقیدے کا ہے، شیعہ سے اور وہ طبقہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، ان سے ہمارا اختلاف عمل کا اختلاف نہیں، عقیدے کا اختلاف ہے۔ اور جو عقیدے کا اختلاف کرے اس کی رائے، اس کا قول معتبر نہیں، اور وہ اختلاف رحمت نہیں، عذاب ہے۔ اور یہ جتنے عقائد کا اختلاف کرنے والی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ شیعہ کی مسجدوں میں لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن تقیہ کرتے ہیں۔ غیر مقلدین سے پوچھیے آپ صحابہ کو اور صحابہ کی مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ یہ مانتے پھر طلاق کی بات آقا کے پیچھے حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان جو بات نہیں سمجھ سکے، آج تمہیں وہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کیوں نہیں مانتے؟ عقائد کا اختلاف ہے، عمل کا اختلاف نہیں ہے۔ اور عقائد کا اختلاف کرنے والی ہر جماعت، ہر پارٹی تقیہ کرتی ہے۔ تقیہ کا مطلب جب پوچھا جائے کہیں گے ہم قرآن کو مانتے،
حدیث کو مانتے ہیں. یہاں حسن روڈ کے اندر قادیانیوں کا جو معبد خانہ ہے، غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں، باٹا کمپنی کے سامنے حسن روڈ میں ولسن گارڈن میں کلمہ دیکھے کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جائیے مسجد میں قرآن، یہی قرآن رکھا ہوا. ہر باطل فرقہ تقیہ کرتا ہے، ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ محمد سے مراد غلام محمد احمد قادیانی ہے. یہ آقا کی ذات گرامی مراد نہیں ہے. یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کو ظاہر میں رکھ کر باطن کے اندر اس میں تنقید کرتے ہیں اور توڑ مڑوڑ کرتے ہیں. صحابہ کرام کا انکار کرنے والا فرقہ، آپ کی توہین کرنے والے عظمت صحابہ کی کانفرنس رکھیں گے، ایک ایک صحابی کے بارے میں فضائل بیان کریں گے. یہ تقیہ کرتے ہیں جیسے غلام احمد قادیانی کی جماعت کرتی ہے اور جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں. داخل اسلام جو فرقے عقائد کا اختلاف ہے جن سے، اور ان کا اہل سنت والجماعت سے نہیں بنتا، دیوبندی تبلیغی جماعت سے، تو یہ فرقے پوچھو قرآن کو مانتے ہیں، پوچھو حدیث کو مانتے ہیں. ان کو ان کی طرف دھیان نہ دیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں دین میں سمجھ دیتے ہیں. جسے سمجھو کہ دین کی سمجھ نہیں، اولیاء کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، بزرگوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا ہے. جمعہ کا دن منبر رسول پر میں اللہ کی قسم کروڑوں مرتبہ کھا کر کہتا ہوں کہ میرا رب ناراض ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو دین کی سمجھ سے چھوڑا رکھا ہے. مان دینا نہ دینا، بلڈنگ دینا نہ دینا، اولاد دینا نہ دینا، اور عورت دینا نہ دینا، حسن دینا نہ دینا، یہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے. حضرت بلال کے چہرے پر کیا حسن تھا، لیکن جب جنت میں آقا گئے، آقا کی سواری پیچھے تھی اور بلال اس سواری کی رسی پکڑ کر آقا سے آگے جا رہے تھے. کیا حسن تھا، چہرے پر کیا خوبصورتی تھی. فرعون کو حکومت نہیں ملی، قارون کو دولت نہیں ملی. اگر اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی علامت ہوتی تو اللہ آقا کے پیٹ پر پتھر مانتے. تبوک کے موقع پر وہ حالت آئی غزوہ خندق کے موقع پر. ایک بیٹے والے مراقبے میں گئے، وہ بھائی صاحب یہ بڑا بیٹھا بڑا دکھنا لگا ہے آج کل. جب تک منکرات کی تلوار اور جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کی تیر و کمان نہ ہو، یہ کمینے بیٹھے یہ سب برباد کرنے والے ہیں. کوئی پیٹوں کی آڑ میں، کوئی خانخواہوں کی آڑ میں. ہمیں معلوم ہے ہم پریکٹیکل اگر فلم بنا کر دکھانا جائز ہوتا، اسکرین لگا کر دکھاتا کتنے پیٹوں کے کتنے کارنامے ہیں، کتنے چلوں کے کیا کارنامے ہیں، کتنے داڑیوں کے کیا کارنامے ہیں. سب اپنی بزدلی اور کمینے پن پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ راستے دیے ہوئے ہیں. صحیح راستہ وہ ہے جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ مرو اور مارو اور جذبہ جہاد کے ساتھ سرچار ہو. حقیقی راستہ، سچائی کا راستہ. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. قاسم نامتی کا فتویٰ ہے، احمد رضا خان کا قول ہے، مولانا مودودی کا تقریر ہے، ابوالکلام آزاد کا بھاشن ہے. کلام پاک سورہ تک یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے مومنو ایک کاروبار بتاؤں میں تمہیں، ایک تجارت بتاؤں کیا تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں عذاب علیم سے دنیا میں، قبر میں، محشر میں، کھلتی رات میں اور عذاب جہنم سے چھٹکارا دے گا. کیا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان اللہ پر رسول پر. پاسپورٹ ہو گیا، ویزا ہو گیا، یہ تو ایمان اللہ پر رسول پر. اس کے بغیر حج بھی قبول نہیں، تلاوت بھی، یہ تو لازمی بات. تؤمنون باللہ ورسولہ. آگے کیا کہا
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کٹ کرو. کیا کتے بنے ہو زمین کے، دولت کے، زر کے، اور جو ہے مال کے، کاروبار کے. یہی نہ کہا اللہ نے. 488 آیتیں اللہ نے امت میرا اللہ کافی تھا. جس اللہ کے کن کہنے پر اتنا بڑا آسمان بنا، جس اللہ کے کن کہنے پر اتنی بڑی زمین بنی، اتنے بڑے عالم بنے، اتنے کروڑوں کے فرشتے بنے. میرا رب ایک لفظ تو کہتا، لیکن یہ بتانے کے لیے دنیا کی کوئی تحریک، کوئی خانقاہ، کوئی مدرسہ، کوئی مسلح، کوئی ممبر، کوئی محراب اور کوئی دائی، کوئی مبلغ، کوئی نافع، چاہے اس کو سفیر نوح کہہ لے، نوح علیہ السلام کا کی کسی تجاہدون فی سبیل اللہ. اصل چیز یہ ہے ہر آج، ہر لمحہ، ہر وقت جیسے خون دوڑ رہا ہے جذبے جہاد سے سرشار ہو مومن و مسلمان. اس سے بچنے کے لیے مدرسہ قائم کر لیا، بس سمجھ لیا کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. وقت لگا دیا، نمبر دے دیے 6.5 پونے 7، سمجھ لیا یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. ہاتھ نہیں بن گیا، یہ میرے اللہ کو معلوم نہیں تھا. ارے دیوبند بنے گا، خانقاہ بنے گی، چشتیہ، قادریہ، یہ میرے اللہ کو معلوم نہیں تھا. تو میرا اللہ کہتا الیاسی لشکر بن جاتے، قاسمی جماعت بن جاتے، علی میاں کا فرقہ بن جاتے، تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مر مٹو. اور کہا کہ استطاعتم، جتنی تم میں طاقت ہو، قوت ہو. ارے بے وقوف ہے دنیا کا جو بیوی کا غلام ہے، اولاد کا غلام ہے. اللہ نے عقل پر میرے اللہ کی قسم پردہ ڈال دیا. میں کہتا ہوں کہ ایک انجمن اب بننے جا رہی ہے. ایک سافٹ ویئر انجینئر ہمیں ملے، کہا کہ حضرت آپ لوگ تقریروں میں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں، نرمی سے بات کرو، ان کے حقوق ادا کرو. حضرت نے قسم یہی تو بات ہم کہتے آ رہے ہیں، یہی تو بات. اور جب تک آپ اس چیز کو اپنے دل سے نہیں کاٹیں گے، عورت ہے، مال ہے، دولت ہے، بیت الخلاء ایک ضرورت ہے، پاخانہ جیتنے کے جا کر آپ، پیشاب ایک ضرورت ہے. کیا آپ چمو میں پکڑ کر، لوٹے میں پکڑ کر سروے کر لیں گے؟ تو بیوی ایک ضرورت، مال ایک ضرورت، دولت ایک ضرورت، گھر ایک ضرورت. یہ کیوں رہے تھے آپ؟ جب پیشاب نہیں ڈال رہے، پاخانہ نہیں ڈال رہے ہیں، اور اس کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ جائیے اگر ڈال رہے ہیں. انجمن علماء نے جورو ایک تنظیم بن رہی ہے. سافٹ ویئر انجینئر سوالات 1.5 لاکھ روپے کم و بیش ان کی تنخواہ. آپ صرف کہتے ہیں کہ بس ظالم ہوتا ہے، اسے سولی پر لٹکا دیتا ہے، بہوؤں کو جلاتا ہے، بیویوں. حضرت وہ کہنے لگے سبق کھا کر یہ جو حرکتیں ہوتے ہیں یہ ریاکشن میں ہوتے ہیں کہ غلامی کر 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 تھک جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ اتنی غلامی کہ پیشاب کو میں شربت بنا کر بھی پی لیا، اور تو میری بات وہ ریاکشن میں وہ کر دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں جو بات کہی کہ عورت شیطان کا پھندا ہے، اور یہ کمینی عورت آج مردوں کی ظالم ہے. کمن پارک میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے ہر اتوار کو. ذرا کچھ یہ پڑھی لکھی عورتیں کہ کوئی آدمی یہ سوچا کہ سونے کے انڈا دینے والی بول رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے لوٹے کمینے، تو دینداری کو سامنے رکھ کر، گوری چمڑی کو نہیں، دولت کو نہیں، خاندان کو نہیں، حسب و نسب کو نہیں، دینداری کو سامنے رکھ کر شادی کر. نہیں مانا کہ یہ تو سونے کے انڈا دینے والی بول رہی، بہانہ لا کر ہمیں دے گی پیسے، اور ہم عائد کرتے رہیں گے، برتن دھوتے رہیں گے، بچوں کے حدیث دیتے رہیں گے، اور اس کو جو ہے وہ کیا فری ہے وہ لا کر اس کی شرمگاہ کو جو ہے لگاتے رہیں گے، حیض و نفاس چاٹتے رہیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ کمن پارک میں ہر اتوار کو جائیے، فارم فل اپ کیجیے. انجمن علماء جورو ایک تنظیم ہے، 70-80 افراد ہیں وہ کہ جن پر ان کی عورتوں نے مقدمے عدالتوں کے اندر بیکار کے دائر کر رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام نہیں بن سکے تھے، وہ کسی عالم سے وابستہ تھے. یہ سب چیزوں کے رہتے ہیں. جیسے کسی نابالغ 7 سال کے بچے کو کہا جائے کہ کیری یہ تھا، فرہاد یہ تھا، تو کہے گا وہ. تم مجھے کہو آئس کریم کیا ہوتی ہے، تم مجھے کہو کیڈبری چاکلیٹ کیا ہوتا ہے، تم مجھے کہو پیپسی اور کوک کیا ہوتا ہے.
7 سال کے 6.5 سال کے بچے کے سامنے آپ کہیں ایک مباشرت نام کی چیز ہے، جماع نام کی چیز ہے، مرد عورت کیا سمجھے گا وہ؟ اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لے چورو کے غلام، مجھے کیا ملتا ہے؟ تو چورو کو الگ کرے گا، مجھے نکاح کرنا یا مجھے پالنا ہے یا میرے پاس کوئی ایسا فنڈ ہے جو میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر اس غلامی کے جراثیم جلو دباغ میں رہتے ہوئے اللہ تجھے سب سے بڑی نعمت سے محروم کر رہے ہیں، وہ جذبے جہاد اور جذبے شہادت۔ نکلنا چاہتا ہے جورو کی محبت آڑ آتی ہے، نکلنا چاہتا ہے اولاد کی محبت آڑ آتی ہے، نکلنا چاہتا ہے دولت کی محبت آڑ آتی ہے، اور اتنی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ جنت۔ جنت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، نعمت جنت سے بڑی شہادت کی نعمت ہے۔ اللہ جنتیوں کو پوچھیں گے، اے جنتیوں، بوڑھا منہ میں دانت گر گئے بڑ 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 کرتا ہے، وہ بھی جورو کا غلام ہے، ہاتھ میں لاٹھی کی ہلے، گڑگوں کا پانی ختم ہو گیا، وہ بڈھی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، قیامت تک آنے والے شوہروں میں میں ایسا شوہر جو بیوی کا حق ادا کرنے والا، کوئی ایسا شوہر نہیں مل سکتا۔ لیکن یہی بیوی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اور آقا تہجد کے بعد بیٹھ کر دل جوئی کی باتیں، پیار و محبت کی باتیں کرتے تھے، اور بلال اللہ اکبر کہتے، فرماتے ہیں آقا ایسے اٹھتے کانہم لم یعرفنا، گویا ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون۔ یہ کرو، 2 حق آپ نہیں دیں گے، پڑوس والا دے گا۔ شادی کی محفل میں تمہارے چچیرے ممیرے اور کزن برادر فلاں پڑوسی مالی کے مکان تم نہیں دو گے تو وہ حق دے گا، آپ نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کہتے۔ بہت بڑی نعمت سے محروم رہیں گے۔ اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم خوش ہو؟ غلیظ کڑی دنیا میں جو والی عورت، ناک کان میں میل، حیض و نفاس کی پوٹلی، پیشاب پاخانے کی پوٹلی، گندا پسینہ، ناپاک کپڑے، اسے چھوڑ کر جنت کی حور پا کر پھر کہیں گے یہ عورت چاہیے؟ اللہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے حور سے اعلیٰ مقام دیں گے، اور اگر گندی ہوگی تو ایسی گندی عورت کی طرف کیوں آنا چاہے گا؟ ایسے وہ مکان جو ایک زلزلے کے جھٹکے کے اندر جاپان میں ہندوستان کی سونامی کے بعد وہ ٹیکنالوجی بنائی تھی کہ زلزلے کی آنے سے کئی گھنٹے پہلے وہ زلزلے کی آنے کی اطلاع وہ دے سکتے تھے۔ زلزلہ پروف، جیسے واٹر پروف مکان بنائے جاتے ہیں، اس نے شہر بنائے تھے کہ زلزلہ آئے گا دنیا کو، ہمارا شہر کو وہ چھو نہیں سکے گا۔ لیکن میرے رب نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب آئے گا جھٹکا انسان پوچھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، کہاں گئی صحیح، کہاں گئی ٹیکنالوجی، کہاں گئے تمہارے زلزلہ پروف خیمے اور مکانات؟ گندی دنیا سے جنت میں جائے گا تو میرے جیسے نااہل کمینے اللہ اللہ کو جنت کے آخری شیڈول کاسٹ کو، آخری جنتی کو اللہ جنت کی 70,000 حوروں سے نکاح کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کون سی عورت کے پیچھے، کون سے مال کے پیچھے، کون سے دولت کے پیچھے، کون سی آخری نمبر کے در 70,000 اور اللہ سے شکایت کرے گا اللہ مجھے جھوپڑی دے دیا، فلم لینے میں دے دیا۔ وہ دیکھو پیغمبر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، پیران پیر کہاں ہے، تہجد گزار کہاں ہے؟ وہ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ جہنم سے آخری نکلے گا، جہنم کے آثار ہوں گے، اللہ عرش کے سامنے چشمہ جائے گا، اسے ڈبکی دیں گے، وہ سیاہی نکلے گی، اور ڈرتے 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 جیسے کتا کبر کا پیشاب پی کر آخر میں چپل کے پاس آپ کو سجدہ مارتا رہو، ایسا وہ آخر میں جائے گا اور کہے گا کہ جھوپڑی دے دی۔ حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں اس کی جھوپڑی دنیا کے 7 زمین 7 آسمان کئی مرتبہ اس میں داخل ہو جائیں گے، وہ جنت چھوڑ کر آئیں گے۔ ہاں ایک آدمی کہے گا اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں حور کی لذت نہیں چاہیے، ہمیں جنت کی نہروں کا مزہ نہیں چاہیے، ہمیں جنت کے محل نہیں، اس سے بھی ایک بڑا مزہ ہے۔ میں پوچھے گا آخر کیا؟ کہا کہ مولا جب گئے تھے ہم میدان جہاد میں، بم پھٹا تھا،
دنیا والوں نے دیکھ کر کہا تھا ہائے بیچارہ مر گیا. مولا اس وقت شہادت کا مزہ لیتے ہوئے جو لذت ملی تھی تیری کبریائی اور تیرے جلال کی قسم مولا جنت میں بھی وہ لطف نہیں. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. مجھے شہید کیا جائے, مجھے آقا نے فرمایا. یہ شہادت کی لذت جنت کی لذت سے زیادہ ہے. سمجھ میں نہیں آئی. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زلیخا بھی تھی عاجز خاتون. زلیخا کو ان کی کام والیوں نے, سہیلیوں نے للکارا اور ان کو غیرت دلائی. اتنی بڑی ملک کی ملکہ ہو کر لونے پر مرتی ملتی ہے, تو ہے شرم ہے. کسی ہیرو پر جان دے دی اور کسی ملک کے بادشاہ شہنشاہ سے جو ہے تو محبت کرتی. اکیلا ایک لونڈا غلام جو مصر کے بازار کے اندر فروخت کیا گیا, وہ شروع بسمن بخشی دراہیم معدودہ, ایک مٹھی پر جو ہے درہموں کے اندر, اس نے تو اس لڑا دیا. اچھا یہ بات ہے. اس کے بعد یہ کیا کہ اس نے ٹی پارٹی دی, ناشتے کی دعوت دی, سہیلیوں کو دو قطار میں بٹھا دیا اور بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرنے کا راستہ بنایا. یوسف علیہ السلام جو گزرے, ان کی چمک دمک, ان کا حسن, ان کا جمال, قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وقتانا ایدیہن, سبزی کاٹنے کے بجائے, فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. احساس نہیں ہوا, حسن یوسف سے گم ہو گئے. شہید حسن یوسف کے پیدا کرنے والے رب کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس شہید کو گردن کٹاتے ہوئے کتنی لذت نہیں آتی ہوگی. یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ لی. یوسف کے پیدا کرنے والے رب کے جلال و جمال کو دیکھ کر, اس کے حسن کو دیکھ کر جب گلا کٹتا ہوگا, جب دھن پھٹتا ہوگا, آزا کٹتے ہوں گے, تبھی تو امر ابن جموں بوڑھے ہونے کے باوجود بیگم روک رہی ہے, اولاد روک رہی ہے, خاندان روک رہا ہے. اونٹ سے جا کر جیسے بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے, نہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, مجھے آقا کے پاس لے جاؤ. آقا کے پاس لے جایا گیا. کہا کہ امر ابن جموں تم بوڑھے ہو چکے ہو, تم لائق نہیں ہو. آقا نہیں, کیا میں اتنا گندا ہوں, ناپاک ہوں کہ میرا نذرانہ اللہ قبول نہیں کر سکتا. آپ اجازت دیجیے, آنکھوں سے اشارہ کر دیجیے. اسی حالت میں گئے, جسم کے ٹکڑے کروائے اور دعا یہ کی, اے اللہ اس گھر کو میری آنکھ آخری مرتبہ دیکھ رہی ہے, اس گھر میں میں آؤں گا, میرے لاش کے ٹکڑے آئیں گے. اے خدا مجھے زندہ صحیح سالم میرے گھر کے اندر نہ لوٹانا. شہادت کی لذت کو انہوں نے پایا تھا. اللہ کے راستے کے اندر اپنے آپ کو مٹانے میں جو مزہ تھا, جو لطف تھا, انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تھا. بچہ بچہ اپنی ایڑیوں کو اونچا کر کر کہتا تھا آقا کو کہ ماذا مولی, میں بڑا, مجھے دو, مجھے موقع دو. ہر عورت یہ کہتی تھی کہ میں جو ہے میدان جہاد میں جاؤں گی. عورتوں نے آ کر شکایت کی کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا, کیا عورت ہونا قصور ہے کہ ہم جہاد میں نہیں آ سکتے؟ یہ کب ہوگا؟ یہ جورو کے غلام بن کر ہوگا؟ یہ اولاد کے کتے نکالو ماں کے پیٹ میں جس اللہ نے حیض کا خون پلا کر ہمیں پالا, وہ اللہ آج ہمیں دنیا میں بھوکا رکھے گا. ارے یہودیوں کو, عیسائیوں کو, بت کے پجاریوں کو, رام کے پجاریوں کو, مسجد کے قاتلوں کو, پیغمبر کے قاتلوں کو, عصمت کے لٹیروں کو روزی دے رہا ہے. اللہ تیرے محبوب کے غلام ہے, ہمیں بھوکا رکھے گا. قناعت کرو میرے بھائی, قناعت کرو. جس سے چل رہا ہے بچ گئے. نماز کے وقت دکان بند, جمعہ کے وقت دکان بند, مر نہیں جاؤ گے. اسرائیل کو, امریکہ کو پال رہا ہے میرا اللہ. فرعون بن کر ملکوں پر حملہ کر رہا ہے, ملک کے ملکوں کو نگل رہا ہے. اللہ ان کو روٹی دے رہا ہے, اللہ ان کو مال دے رہا ہے. اے اللہ ہم تو تیرے راستے میں مرنے مٹنے اور جامع شہادت نوش کرنے کے لیے بےتاب ہیں. وہ اللہ ہمیں بھوکا رکھے گا. غزوہ خندق کے موقع پر کیا حالت آئی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن حالتوں سے گزرے. ہماری موت کے بعد صدیوں کا راشن گھر میں موجود ہے. بیٹی کے اوپر کلو کا سونا, جورو کے اوپر کلو کا چاندی, کئی ایکڑ زمین, کئی صدیوں جرام کتا بنا ہوا ہے. خندق کے موقع پر کڑاکے کی گرمی تھی, اناج ختم, غلہ ختم, پانی ختم, کھجور ختم, کھجور کی بیجیں ختم.
اللہ اکبر، وہ میرے محبوب، وہ میرے آقا، وہ کائنات کے سردار، خدا کا دی وہ امید یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور ہم ہوتے خون دے کر آپ کو سینک کے لیتے، آپ کو بھوکا پیاسا نہ رکھتے، کچھ نہیں تھا، اٹھتی کے پاخانے کو پانی میں بھگو کر میرے آقا پی کر بھوک مٹایا۔ کیا کبھی ہے آج؟ کیوں مال کے بھوکے، دولت کے بھوکے، اولاد کے پیچھے؟ اونٹنی کی غلاظت کو پانی میں بھگو کر، جب غلاظت نیچے بیٹھ جاتی تھی، اوپر کے پانی کو پی کر میرے آقا نے اپنے بھوک کو مٹایا، آقا کے صحابہ نے بھوک کو مٹایا۔ مال، دولت، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی سب کچھ رہتے ہوئے اس دنیا کے پیچھے پڑے، جب تک قبرستان نہیں دیکھتے، کتنے مردے مال و دولت والے دفن نہیں، چھوڑو میرے بھائی، اللہ کے لیے چھوڑو، نہ مکان کام آنے کا، نہ مال کام آنے کا، نہ دولت کام، کوئی کسی کے کام آنے کا نہیں، کام آنے کا ہوتا ابراہیم اپنے باپ آزر کو کام آتے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو کام آتے، حضرت لوط اپنی بیوی کے کام آتے۔ آقا کتنا تڑپتے رہے تھے، کہتے تھے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے میں آپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچاؤں گا، لیکن آقا امام الانبیاء، شافی بہتر، صافی کوثر اپنے چچا کو پل صراط نہیں پار کرا پائیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں میرے چچا کے پیر میں ڈالی جائیں۔ یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، مال پر یقین، دولت پر یقین، بیوی کے عادل پر یقین، اولاد نہیں، کچھ کام نہیں آنے کا، کچھ کام نہیں آنے کا، اور یہ رہتے ہیں وہ مزہ نہیں پائیں گے، آپ وہ مزہ نہیں پائیں گے۔ کچھ تو ہے کہ جنت میں جا کر اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں، میرا اللہ پوچھے گا کیوں؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ جنت میں تو جہاد نہیں ہے، دنیا میں جہاد، یہاں کہیں گے یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، یہ نہیں کہا یجاہدون فی سبیل اللہ، اس لیے کہ داعی اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، امام اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، خطیب اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، مخلص اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، خانخواہ کا پیر اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، سچا تاجر اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، نمازی اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، روزے دار اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، داڑھی والا اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، جورو کا غلام اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، اولاد کے حدیث دینے والا اپنے آپ کو، اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا یجاہدون فی سبیل اللہ، بلکہ کہا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ قتال کرتے ہیں اور جامع شہادت کا نذرانہ اللہ کو پیش کرتے ہیں اور اسلام مسلمان دشمنوں کا سر قلم کرتے ہیں۔ اس کی لذت کو آپ نے نہیں جانا، ہماری ابن جموں سے پوچھو، اس کی لذت پوچھو، حضرات صحابیات سے، ازواج مطہرات ہماری ماؤں سے لڑتی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے اندر جاتے ہر عورت کہتی کہ میں اپنی باری دوسروں کو دے دوں گی، آقا مجھے میدان جہاد میں لے جاؤ۔ آپ کہیں گے کیا ہے راستہ اس زمانے میں جہاد کا، کیسے ہم مجاہد بنے؟ اچھا جب نوجوان تھے اور لیلا کے پانی کی کوشش کی تھی، خاندان کی کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی، پانے کا راستہ ہم نے بتایا تھا، اسکول میں سیکھا تھا، دنیا میں کوئی سلیبس ہے، دنیا میں کوئی نصاب ہے، دنیا میں کوئی قانون قاعدہ، ایسے ظالم باپ جس کے عام کی ایک نگاہ سے بیٹا پیشاب خطا ہو جاتا تھا، کئی کی خطرناک خونخوار ماں کہ جس کے چیخنے اور چلانے کی آواز بادل کے گرجنے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، لیکن جب لیلا کو پانا چاہا، محبوبہ کو پانا چاہا اور اپنی وہ پیشاب اور پاخانے کی پوٹلی، حیض و نفاس کی پوٹلی رکھنے والی اس زندگی کے رنگ کو پانا چاہا، ماں کو منوا لیا، باپ کو منوا لیا، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں زہر پی کر مر جاؤں گا، میں ریل کے پٹے پر مر جاؤں گا، میں عدالت سے کیسے، جب اس گندی لیلا کو منوایا، شہادت کو لیلا مان کر منوانا تجھے نہیں آتا تو پھر وہ بھی مسلمان کہنے کا تجھے ادھیکار نہیں حاصل۔ میں نے سکھایا تھا، اب یہ میں تجھے سکھاؤ کہ شہادت لینا ہے اور پانے کا طریقہ یہ، میں تیری مردانیت کو ابھار رہا ہوں، تیرے جذبے جہاد، تیرے جذبے شہادت کو ابھار رہا ہوں۔ ایک شہزادہ ہمیشہ عورتوں میں رہتا تھا، سانپ آ گیا، محل کی عورتوں نے، لوگیوں نے، خادماؤں نے
اور اس کی بہنوں نے ماؤں نے ارے بلاؤ کسی مردے کو بلاؤ، سام آ گیا لاٹھی، اب یہ بھی کہہ رہا بلاؤ کسی مرد بانے کو، ہے تو خود مرد بانا۔ اس کے بعد اس کی بہن نے کہا، اس کی ماں نے، ارے تو بھول گیا تو بھی مرد ہے، یہ میں جو کام کر رہا ہوں کہ تم مرد ہو، تم جورو کے غلام نہیں ہو، تم ایسے ویسے کسی قوم کے کتے نہیں ہو، ماں کے پوجا میرے محبوب کے غلام ہو، تم بدر کے سستے میں آئے ہو، عہد کے سستے میں آئے ہو، ماں جو موقف کی نسل ہو، تم خالد بن ولید کی روحانی اولاد ہو، عمر بن خطاب، میں یہ بتانے آیا ہوں۔ اب یہ بتایا تو پھر آگے پوچھو گے کہ لیلا کو کیسے پائے؟ وہ تو آپ استطاعت، تم قرآن نے کہا کہ جتنی تم نے استطاعت ہو تم کر پاؤ۔ دیکھو کھول کر آنکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں امن کا نام دہشت گردی اور دہشت گردی کا نام امن اور سکون رکھ دیا۔ یہ یہودی کتے، عیسائی کتے، اتنی خطرناک تاریخ ہے، اتنی خطرناک تاریخ ہے کہ 1808 کے اندر نیپولین نے جب نیپولین نے جب جو ہے ایک ملک کا، عیسائی ملک کا جب رخ کیا، اس پر قبضہ کرنے کے لیے قبضہ ہو چکا تھا، تفتیش کی، وہاں دیکھا کہ وہاں کے یہودی اور عیسائی اپنی عدالتوں کو زیر زمین انڈر گراؤنڈ میں ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مورخ لکھتا ہے اتنے خطرناک اثاثات کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ایک تابوت جیسے مردے کا ہوتا ہے بنایا جاتا، اور اس پر سوراخ ہوتے، ان سوراخوں کے اندر ایک ایسی چھریاں لگا کر ایسا اسے باندھا جاتا کہ ایک مرتبہ گرانے سے ساری چھریاں اس کے جسم پر چلی جاتی، ہاتھ پیر باندھ کر صرف اس کا منہ منڈی گئے جیسا ایک ڈبہ بنایا جاتا، اس کی منڈی کو داخل کر دیا جاتا، ایک سوراخ اوپر سے اور ایک مٹکا، اس مٹکے میں سوراخ، اور اس کے تالوں پر پانی پڑتا 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 دیوانہ کتا ہو جاتا اور پاگل ہو جاتا۔ دو طرفہ دو دھاری ایک زنبور بنا کر منہ میں رکھ کر منہ بند کر دیا جاتا، زبان لہو لہان ہو جاتی، عورتوں کے پستانوں کے اوپر ایک آلے کو بند کر کر گھوڑے کی دم کو باندھ کر پیروں کو باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا جاتا۔ ظلم، تشدد ان حرامزادوں نے کیا ہے۔ عراق کا بچہ، فلسطین کا بچہ، افغانستان کا بچہ، بوسنیا کا بچہ اپنی ماں کی آبرو بچانے، کشمیر کا جوان اپنی بہن کی آبرو بچانے جب سڑک پر آتا ہے اس کو تشدد کا نام دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے۔ ان حیوانوں کی حیوانیت، ان درندوں کی درندگی، پوچھو ابو غریب جیل سے، پوچھو گوانتانامو بے کی جیل سے، پوچھو تہاڑ جیل سے، پوچھو جموں کشمیر کی جیل سے، پوچھو راجستھان کی جیلوں میں ان کے ساتھ کتنا بہتانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی مسجد کے تحفظ کے خاطر، سیفٹی کے لیے، بچانے کے لیے اگر سڑک پر آ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، اور یہ امن پسند ہے۔ کیمیکل گیس چھوڑیں، یہ ملکوں کو پناہ کرے۔ یہ اب جانتے ہیں کہ امریکہ کی افغانستان سے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، دیوانہ ان کا کھڑا ہو چکا ہے۔ ایک ایک ہیلی کاپٹر، ایک ایک ہوائی جہاز فوجی چلتا ہے، کروڑوں ڈالر ان کے ملک کے اللہ غارت کر رہا ہے، جلا کر بھسم کر کر تباہ برباد کر رہا ہے۔ بچہ اتنے سالوں سے جو 6 مہینے کے اندر ہم افغانستان کو قابو میں کر لیں گے، مٹھی میں کر لیں گے، یہ کہہ کر وقت کا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون چلا گیا، آج عراق سے، افغانستان سے واپسی کے راستے ڈھونڈ رہا ہے۔ ننھے منھے بچے غریب اپنے جو ہے کچے مکانوں سے جنگل کے اندر لکڑیاں تلاش کرنے گئے تھے، یہ 40 بچوں پر بمباری کی، یہ کہہ کر کہ یہ لوگ جو ہے یہ بم کی جاکٹ پہن کر ہمیں اڑانے کے لیے آئے تھے۔ بچوں کے خونخوار بھیڑیے معصوم عورتوں پر ظلم اور تشدد کا ننگا ناچ کرنے والے، آج ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کا یہ شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا برباد ہو چکی ہے اور دنیا اپنی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ ایک راستہ، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایک کاروبار، ایک بزنس،
معاملہ جس کو میں نہیں، میرا باپ نہیں، دیوبندی نہیں، دیوبندی کا باپ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، نظام الدین نہیں، چلہ نہیں، خانخواہ نہیں، میلاد کا جلسہ والا نہیں، اصلاح معاشرہ کا جلسہ نہیں، رب کائنات احکم الحاکمین وہ کہتا ہے هل ادلکم، اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا پیار، کیا محبت، هل ادلکم علی تجارہ، ایک بزنس، ایک کاروبار، ایک معاملہ، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، کیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور رسول پر ایمان کے ساتھ اپنے وجود کو مٹانے کی فکر کر، اپنی شخصیت کو مٹانے کی فکر کر، اپنے مال کو ابو بکر صدیق کی طرح تو پیش کر دے، اور اپنی جان کو عمر ابن جبو کی طرح پیش کر دے، اپنے بچپنے کو معاذ اور موجد کی طرح پیش کر دے، اپنی جوانی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح پیش کر دے، اور اپنے وجود کو اپنی شخصیت کو مٹا دے، تب تو کامیاب ہوگا۔ نہیں دیکھ رہا ہے جاپان کا انجام کیا ہوا، نہیں دیکھ رہا ہے امریکہ کا انجام کیا ہوا، نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ جو کل ظلم کیا کرتے تھے، تشدد کیا کرتے تھے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے قہر کا کس طریقے سے وہ شکار ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، عورت ہے اس کا حق ہے، اور انسان ہے، ان لنفسی کا علیہ کا حق، انسان کے نفس کے حقوق ہیں۔ میں تجھے پیٹ پر پتھر باندھنے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں تجھے سنیاس لینے کی بات نہیں کرتا ہوں، سب کچھ کر، بیت الخلا میں جا، پیشاب بھی کر، پاخانہ بھی کر، اور شور سے اپنے شرمگاہ کو دھو بھی لے، لیکن پیشاب پیخانہ کو جسم پر مت لگا، زمین بھی لے، باغ بھی لے، نکاح بھی کر، اولاد بھی کر، لیکن اسے اپنے جسم کو، اپنے دل کو نہ بٹا۔ کشتی پانی میں ضرور چلتی ہے، اور پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، لیکن جس کشتی میں سوراخ ہو کر وہ پانی کشتی میں داخل ہو جاتا ہے، کشتی والا بھی اور کشتی بھی چلی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کی کشتی مال و دولت کے پانی میں چلے گی، لیکن یہ مال و دولت اگر دل کی کشتی میں سوراخ کر کر داخل ہو جائے گا تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے هل ادلکم علی تجارہ، ہمیں صحابہ کرام کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نگہبان بنایا، رقیب بنایا، نمونہ بنایا، آسمان ہدایت کے ستارے بنایا، ان کا خصوصی وقت کیا تھا؟ خصوصی تبلیغ بھی کرتے تھے، خانقاہ چلاتے تھے، سیکھنا سکھانا بھی تھا، چھپا چبوتر سب کچھ تھا۔ خصوصی وقت جو ان کو اور لوگوں سے الگ کرتا تھا وہ کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ مرتے مارتے تھے اسلام کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے تھے۔ مال دولت، ماں باپ، بیوی، بچے، کوئی ان کے پاس حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے اندر لے ہاتھ اور دے ہاتھ کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کان کٹے ہوئے تھے، کان کی جو دھنسی آتی وہ کٹی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ بھیا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا میں ایک ڈاکو اور چور تھا، اور چوروں کا سردار ڈاکو تھا، میں ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تو ایک حسین عورت نے مجھے کھجور پیش کیا، میں نے انکار کیا۔ اب پھر اس نے زیور کو پیش کیا، میں نے انکار کیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کی عزت اور آبرو کا یہ طلبگار ہے، یقیناً صحیح ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو مسافر سمجھا، سوچا کہ آپ بھوکے ہیں تو میں نے آپ کو کھجور پیش کیا، آپ نے انکار کیا۔ میں نے سوچا کہ کھائے ہوئے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، مال و دولت کی ضرورت ہے، میں نے مال و دولت پیش کیا۔ اس نے اپنے دل کے برے ارادے کو ظاہر کر دیا، آیا تو تھا کھانے پینے اور مال لوٹنے، لیکن تیرے حسن کے جلووں کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ کیا وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے؟ اور پھر سال اس کے کیوں کٹے، اللہ کی طرف سے کیا اسے سزا ملی؟ ہم اس وقت واقعے کے ساتھ اگلی جگہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں اور دل کے رگ و ریگے میں جذبے شہادت پیدا فرمائے، جذبے جہاد پیدا فرمائے، اور دین کے لیے مرنے جتنے کے وقت پیدا فرمائے۔ صحابہ کرام کی توہین سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔